مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے احبار کی کتاب لیویٹکس، اس کا 26 باب 26 چیپٹر، اس کی 14 سے لے کے 26 آیات تک، ورس 14 until 26۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے، لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپِ دق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب کوئی تم کو رگیتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے، اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں، اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے مافک تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائے لاؤں گا۔ جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے اور تمہارے چوپایوں کو نیست کریں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی، اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلواؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے گی، اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے پیچھے بھیجوں گا اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے، اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا بہت شکر ہو۔ آئیے ہم اپنے خداوند سے خداوند کے حکمت کا روح مانگے، پاک روح سے ہدایت مانگے تاکہ میں جو کچھ بھی بولوں آپ کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، کل ہم نے خداوند کے کلام پاک میں سے 26 اسی چیپٹر کی جو ہے 3 سے لے کے 13 ورسز تک پڑھا تھا کہ خداوند نے کہا کہ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو تو کون سی برکتیں ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے ہو جائیں گی، کیا خوبصورت وعدے ہیں خداوند کے۔ لیکن وہیں 14 ورس سے جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کہتے ہیں کہ اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو، اگر ہم خداوند کے حکموں پر نہیں چلتے اور اس کی نہیں سنتے اور اس کی شریعت کو ترک کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اگر ہم خداوند کی ول کو نہیں جاننا چاہتے، ماننا چاہتے، اگر ہم خداوند کی مرضی کو نہیں جانتے اپنی زندگی میں، اگر ہم خداوند کی مرضی اگر کسی بھی طرح سے ہمارے پاس آتی ہے اور ہم اس پہ چلنا نہیں چاہتے، ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے، ہم اس کو آنر نہیں کرتے، اور ان سارے حکموں پر جو خداوند کی طرف سے ہیں، جو خداوند کے دیے ہوئے ہیں، اگر ہم عمل نہیں کرتے، خداوند کے پیچھے نہیں چلتے، اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے، کلام کے پیچھے نہیں چلتے، دعا نہیں کرتے، پریزنس آف گاڈ ہمارے اندر سے اگر ختم ہو چکی ہے، اگر ہم خداوند کو اپنی زندگی سے کمپلیٹلی نکال چکے ہیں، تو خداوند بھی کہتے ہیں تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا۔ بہت ہی سخت کلام ہے، بہت ہی سخت باتیں ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند کے حکموں پر چلتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، کہ خداوند کے سارے حسین وعدے، خداوند کے کلام کی وہ ساری خوبصورت آیات جو کہ زندہ ہو جاتی ہیں ہماری زندگی میں، وہ کلام ہماری زندگی میں کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور
ان سارے وعدوں کو، ان ساری آیات کو جب ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں پروکلیم کرتے ہیں، جب ایمان سے پروکلیم کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسی دوسری طرف جب ہم اپنے خداوند کے حکموں پر نہیں چلتے اور ہم جو ہیں اپنی ہی دھن میں دنیاوی چیزوں میں چلتے جا رہے ہیں، خداوند ہمیں موقع بھی دے رہے ہیں، خداوند ہمیں سائنس بھی دے رہے ہیں، خداوند ہمیں پلٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم خداوند کے بڑے چنے ہوئے ہیں اور خداوند ہمیں خوابوں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، کلام کے ذریعے یہ چیزیں سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، تو پلٹ جا، تو ان چیزوں کے لیے نہیں بنا، تم میری بنائی ہوئی مخلوق ہے، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں نے تیری سانسوں میں زندگی کا، میں نے تیرے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تب تو جیتی جان ہوا، اور میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، تیرے لیے میں نے اپنا ایک لوتا بیٹا اس زمین پر بھیج دیا، جو کہ اپنی جان تمہارے گناہوں کے لیے دے کے آ چکا ہے، اور اسی کے فضل سے آج تم بچائے جاتے ہو۔ لیکن جب ہم اپنے خداوند کو نہیں جانتے، اور وہ ہم کب نہیں جانتے؟ جب ہم کلام نہیں پڑھتے، جب ہم خداوند کے قریب نہیں آتے، جب ہم خداوند سے بات نہیں کرتے۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ آج اگر ہم کسی بڑے بڑے گہرے عزیز کے ساتھ بھی، چاہے وہ ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، یا کسی بھی قسم کا ایسا عزیز ہے جس کے ساتھ کل ہم بڑے قریب تھے، لیکن اگر آج ہم اس سے بات نہیں کرتے تو ہمیں نہیں پتہ، اور اس کو نہیں پتہ کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارا خداوند سب جانتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے خداوند کو جو ہے اس کی پہچان کو بھول جاتے ہیں، یا اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں اتنا بکھر جاتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی بری چیزیں ہیں، بہت ہی سخت کلام ہے کہ دہشت اور تپدق اور بخار تم پر مقرر کر دوں گا۔ خداوند کہتے ہیں کہ بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دہشت سب سے بڑی اور بری بیماری آج کے دور کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ انزائٹی ہو رہا ہے، شخص کو سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، مینٹل ڈس آرڈرز جو کہ ڈر پیدا کر دیتے ہیں، موت کا ڈر، کھو جانے کا ڈر، چیزوں کے ختم ہو جانے کا ڈر، اپنے پیاروں کے دور جانے کا ڈر، اپنی جاب کے لاسٹ ہونے کا ڈر، فائنینسز کے پورے ہونے کا نہ ہونے کا ڈر۔ یہ سارے ڈر آج انسان کو مار رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو خداوند کہتے ہیں تمہارے اندر دہشت آ جائے گی، تپدق آ جائے گا، بخار آ جائے گا، بہت سی بیماریاں ہیں جو فزیکل نہیں ہیں، بہت سی بیماریاں ہیں جو اسپریچول ہیں، جو برے کاموں کی وجہ سے، برے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، ان کی اسپرٹس، ان کی سول ٹائز کے، ان کے سولز کے ساتھ ٹائے ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ اور جو ہے خداوند کی طرف سے بھی بعض دفعہ ہم جو ہے ہمیں جو تنبیہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم خداوند کے بیٹے ہیں، اور خداوند اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ ہم جائز اولاد ہیں خداوند کی، اور جو باپ محبت کرتا ہے وہ تنبیہ بھی کرتا ہے، وہ کوڑے بھی لگاتا ہے۔ خداوند آگے کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے۔ آج لوگوں کی جان گھلی جاتی ہے، کسی کو نیند نہیں آتی، کسی کو بھوک نہیں لگتی، کسی کو جو ہے محبت میں، زندگی میں، بچوں میں، شوہر کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ کوئی ان کا جو ہے کوئی وہ نہیں رہ گیا، کسی بھی قسم کا کوئی پیشن نہیں رہ گیا، کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی نہیں ہے، ان کو ہر جگہ پہ صرف وینٹی نظر آتی ہے، ہر چیز ان کو رائگاں نظر آتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ دہشت کی طرف، ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ خداوند کہتے ہیں کہ تم بیج بو گے، فضول ہوگا، کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور خداوند کہتے ہیں کہ میں خود تمہارا مخالف ہو جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزو، جب خداوند ہمارا مخالف ہو جائے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر خداوند میرے ساتھ ہے تو میرا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اگر خدا ہی ہمارا مخالف ہو جائے تو سوچیں، ہمارا تو پھر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تو جو انسان
आगे लिखा है कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं उनसे तुम शिकस्त खाओगे, और जो जिनसे तुम दावत रखते हो वो लोग तुम पर हुक्मरानी करेंगे। लोग हमें रगेद भी नहीं रहे होंगे और हम भाग रहे होंगे, हम इतने डर में होंगे, इतनी तकलीफ़ में होंगे, इतनी परेशानी में होंगे, और खुदावंद कह रहे हैं कि अगर फिर भी ना सुनो, ये सारी चीज़ें आने के बाद ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग पलट जाते हैं खुदावंद के सामने, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, नील डाउन हो जाते हैं, खुदावंद से माफ़ी मांग लेते हैं, सच्ची तौबा कर देते हैं, और खुदावंद हमें बचा लेता है। लेकिन खुदावंद यह कह रहे हैं कि अगर अगर तुम तब भी ये सब चीज़ों के बाद भी मेरी नहीं सुनते, तो मैं 7 गुनी सज़ा और दूंगा, और जो है तुम्हें सज़ा दूंगा, तुम्हारी शज़ोरी का फ़ख्र भी तोड़ डालूंगा। खुदावंद कह रहे हैं कि तुम्हारे दरख्त नहीं फले फूलेंगे, कुछ पैदा नहीं होगा। अगर तुम्हारा चाल चलन ऐसा ही रहा तो 7 और बुरी बलाएं जो हैं वो तुम्हारे ऊपर लाऊंगा। जंगली दरिंदे आ जाएंगे जो कि बे औलाद कर देंगे, सड़कें सूनी पड़ जाएंगी, और जो हमारे साथ कोविड में पिछले अरसे में हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बड़ा साफ साफ, और जब तुम अपने शहरों के अंदर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा। क्या होता था कि जब लोग इकट्ठे होते थे तो उन पे जो है क्या होता था कि एक से दूसरे को कंटेजियस बीमारी फैलती जाती थी, और लोग डरते थे एक दूसरे के पास आने से, एक दूसरे के साथ मिलने से, एक दूसरे के साथ बैठने से, और एक दूसरे के साथ शराकत और रफ़ाकत रखने से। तो वो सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि खुदावंद का जो कहर था वो इंसानों पर था। सो लोग बहुत बदले, उस अरसे में बहुत लोगों ने खुदावंद को अपना दिल दे दिया। लोग खुदावंद के आगे झुक गए, खुदावंद के आगे आ गए, और लोगों ने खुदावंद से माफ़ी मांगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इन सारी बलाओं के होने के बावजूद भी खुदावंद के रास्तबाज़ों की इस बीमारी ने छुआ नहीं। खुदावंद के रास्तबाज़ लोगों को ये बीमारी टच नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, और अगर कुछ लोगों पे आई भी तो उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सो बीमारियां, तकलीफ़ें, वबाएं सारी इसी दुनिया में है, लेकिन हमारा खुदावंद उनसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता, क्योंकि वो अपना हाथ बढ़ा कर हमें बचा लेता है, क्योंकि उसका हाथ बहुत बड़ा है। इन सारी बलाओं, इन सारी बीमारियों, इन सब चीज़ों पे वो बाख्तियार है। यीशु नाम से हम बचाए जाते हैं और हमें शफा मिल जाती है। लेकिन अगर हम उसके हुक्मों पर नहीं चलते तो ये सब हमारे साथ होता है। और यहाँ लिखा है कि तुम जितनी, अगर हम खाना भी खाएंगे तो हम सैर नहीं होंगे। ऐसा होता है लोगों के साथ, और आज दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लोग खाने पीने से बेजार हैं, लोगों से खाना नहीं खाया जाता, उनको भूख नहीं लगती। हर चीज़ होने के बावजूद भी, पैसे की रेल पेल होने के बावजूद उनके पास नींद नहीं, उनके पास भूख नहीं, उनके पास खुशी नहीं, उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं जो रूह के फलों से आती है। सो जब हम अपनी जिस्मानी चीज़ों को छोड़कर, गुनाहों भरी ज़िंदगी को छोड़ के अपने खुदावंद के फ़ज़ल के पास आ जाते हैं, उसकी सलीब के नीचे आ जाते हैं, हमारा खुदावंद जिसके लहू से हम बचाए जाते हैं, जब वो हमें माफ़ कर देता है, उसके लहू से जब हम जो है बचा लिए जाते हैं, तो फिर उसका जब फ़ज़ल हम पे हो जाता है तो इनमें से कोई बीमारी हमें कुछ नहीं कह सकती, कोई वबा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तलवार किसी भी किस्म की चीज़, क्योंकि खुदावंद हमारी तरफ से जंग लड़ता और हमें बचा लेता है। लेकिन जब हम अपने खुदावंद को छोड़ देते हैं तो ये सारी चीज़ें हम पे आ जाती हैं। कल हम इसके बाद पढ़ेंगे कि अगर ये सब कुछ होने के बाद भी हम अपने खुदावंद की तरफ नहीं रुजू लाते, अगर हम नहीं पलटते, अगर हमारे दिल नहीं बदलते, तो हमारे साथ क्या होगा। जीज़ो, ये चीज़ें बढ़ती ही जाती हैं जब तक हम अपने खुदावंद की तरफ नहीं आ जाते, जब तक हम अपने खुदावंद की तरफ बढ़ नहीं जाते। बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें किसी पर आ ही रही हों, कभी इसमें से कोई एक साइन आ रहा होता है, कभी लोगों को ख्वाब आ रहे होते हैं, कभी खुदावंद कलाम से बात कर रहा होता है, किसी खुदावंद के अनॉइंटेड से बात कर रहा होता है, वो हमें खुदावंद के मैसेजेस में, कोई प्रीस्ट, कोई चर्च में, कोई खुदावंद की बातों पर अमल करने वाला हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है कि, और हमें खुदावंद की मर्ज़ी जो है वो जाननी चाहिए। जब हमें किसी से कोई मैसेज मिल रहा हो ऐसा, तो हम अपने खुदावंद की तरफ पलट जाएं। आज हम अपने खुदावंद की तरफ पलटें ताकि हमारा खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को
بچا لے، کیونکہ ہم صرف ایک ہی نام سے بچائے جاتے ہیں اور وہ یسوع نام ہے. اسی کی صلیب کے نیچے اسی کے خون کی وجہ سے ہم بچائے جاتے ہیں. اسی کی خون سے معافی ہے، اسی کے جان دینے سے معافی ہے. اسی نے موت پہ فتح پائی ہے، اور وہ فاتح جب اس کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں تو ہم بھی جو ہیں اسی نور کے فرزند ہو جاتے ہیں. سو خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو بڑا گہرا فضل دے کہ ہم خداوند کے حکموں پر چلیں اور خداوند کی ساری برکتوں کو، خداوند کے سارے وعدوں کو پروکلیم کریں، اور خداوند ہمیں اپنی نجات کے رستوں پر چلائے. آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت دے.